الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں سورہ یونس کی آیت نمبر 57-58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سورہ یونس کی یہ 2 آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جس پر ہمیں خوشی منانی چاہیے، جس پر ہمیں اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنی چاہیے، وہ قرآن پاک ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ محنت درکار ہے۔ اس کو سمیٹنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہیں جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ کتاب اللہ نے فرمایا نصیحت ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، یہ رہنمائی ہے اور یہ رحمت ہے۔ آج انشاءاللہ اسی کتاب کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کتاب سے آخر ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ لفظ قرآن جو ہم مستقل کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی کے لفظ قرأ سے نکلا ہے، اور اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے تلاوت کرنا، اور دوسرا اس کا معنی ہے جمع کرنا۔ یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو خوب پڑھے جانے والی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کتاب کے اندر تمام تعلیمات موجود ہیں، گزشتہ کتب کی باتیں بھی موجود ہیں، اور قیامت تک کے لیے تمام عقائد اور احکامات بھی جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ منفرد کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام، اس کا ایک ایک لفظ اللہ کا ہے، اس لیے یہ شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اس کتاب کو قیامت تک کے لیے اتارا۔ قرآن مختلف خطبوں کی شکل میں نازل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے نازل کیا۔ ہم جس کلام کو پڑھتے ہیں اس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ نے لی ہے۔ اب قرآن کی ایک اور آیت ہم یہاں دیکھتے ہیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تلاوت کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ کے کلمات کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں ہے، اور تم ہرگز کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے اس کے علاوہ۔ تلاوت کیا ہے؟ چونکہ ہم کثرت سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو تلاوت کا مفہوم ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے رہنا، اور تلاوت قرآن کا معنی کیا ہوا؟ قرآن کے پیچھے پیچھے رہنا۔ اس میں قرآن کو پڑھنا بھی شامل ہے، اس میں قرآن پر غور و فکر کرنا بھی شامل ہے، اس میں قرآن پر عمل کرنا بھی شامل ہے، اور اس میں قرآن کو دوسروں تک پہنچانا بھی شامل ہے۔ اور اس آیت میں سورہ کہف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات سمجھا رہے ہیں کہ در حقیقت قرآن مجید ایک پناہ گاہ ہے۔ یہ کتاب ایسی چیز ہے کہ خواہ کوئی بھی زمانہ ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اونٹ گھوڑے کی سواری کا زمانہ ہو یا انٹرنیٹ اور جیٹ کا زمانہ ہو، یہ کتاب ایک حقیقت ہے اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ تلاوت کرتے وقت ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قرآن کے احکام کو نہ ہم اپنے حق میں تبدیل کر سکتے ہیں
اور نہ کسی دوسرے کے حق میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور کوئی جگہ اس پوری کائنات میں ایسی نہیں جہاں ہمیں اللہ کے سوا کہیں اور پناہ مل سکے۔ یہ حقیقت تو آج اس کورونا وائرس کی شکل میں بڑی کھل کر ہمارے سامنے آ گئی کہ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ترقی ہمیں بچا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو ہمارے لیے پناہ گاہ اللہ کی ذات اور اس کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ہمارے امراض کے لیے شفا ہے، اس میں روشنی ہے، اسی سے ہمارے اندھیرے دور ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کتاب میں نصیحتیں ہیں جن سے دل نرم ہوں گے۔ اس کتاب میں وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا یہ ایک طرح کی آغوش ہے جس میں بچہ جا کر پناہ لے لیتا ہے۔ اسی کتاب سے ہمیں سب کچھ ملے گا، روح کے لیے بھی، دل کے لیے بھی، اور زندگی کے لیے بھی یہی نسخہ شفا ہے۔ آئیے ذرا مختصراً اس کتاب کا تعارف دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہوں پر اس کتاب کا تعارف ہمیں کرواتے ہیں۔ ہم مختصراً دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم کتاب ہے، الکتاب۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس کے احکامات پختہ ہیں اور مفصل ہیں۔ یہ بابرکت کتاب ہے۔ پھر یہ پرتاثیر کتاب ہے، یہ دل کی دنیا کو بدل دیتی ہے، اثر کرتی ہے، بندہ تڑپ اٹھتا ہے۔ اسی لیے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ قرآن دل کی کایا پلٹ دیتا ہے، ایمان کو بڑھاتا ہے، لیکن دوسری طرف ضدی اور ہٹ دھرم لوگوں کے لیے کیا ہے کہ یہ ان کو متنفر کر دیتا ہے، یا جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کا مرض ہے، ان کے دلوں کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ کمپریہنسو کتاب ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ یہ مہیمن ہے، نگہبان ہے، دوسری کتب میں جو تحریفات ہوئیں ان کو چیک کرتا ہے، درست کرتا ہے۔ یہ خدا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ پھر آپ مزید قرآن کے متعلق اگر دیکھتے جائیں تو اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے، ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی روشن اور واضح کتاب ہے۔ تاریکیاں بہت ساری ہیں لیکن نور کا راستہ اور روشنی کا راستہ ایک ہی ہے جس کی طرف یہ قرآن لے کر آتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بابرکت کتاب ہے، اور برکت کا مفہوم یقیناً ہم سب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ برکت محسوس ہوتی ہے، جو مفید چیز ہو، جو سکون دے، جس میں خیر ہو، جس میں کثرت ہو۔ یہ کتاب ہمیں وہ سب کچھ دینے والی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حکمت سے بھری کتاب ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے کے ذریعے سے اجر عظیم تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کوئی ہے جو نصیحت کو قبول کرے؟ تو قرآن کے متعلق یہ چیزیں ہم بار بار قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، تو کرنا ہمیں کیا ہے؟ قرآن کی طرف رغبت کرنی ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، قرآن سے دوستی کرنی ہے، اور اس قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے اہل ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اہل القرآن ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے، اس قرآن کے ساتھ تعلق بنانے سے ہمیں حاصل کیا ہوگا، اس قرآن کا مطلوب کیا ہے، یہ ہمیں دینا کیا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات یہ ہے
کہ یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اس ہدایت کے لیے جس کی روشنی میں ہم صراط مستقیم پر چل سکیں، اور اس صراط مستقیم کے آخر پر کامیابی ہو، فلاح ہو، اور ان لوگوں کی منزل ہو جو اللہ کے نزدیک انعام یافتہ ہے۔ تو قرآن وہ نعمت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسلوں سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے اس وعدے کی تکمیل ہے جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ تو ہم جب قرآن سے تعلق بنائیں گے، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں حاصل کیا ہوگا، تو پہلی چیز ہدایت ہے، اور اس ہدایت کی روشنی میں یاد رکھیے کہ ہمیں کیا کیا حاصل ہونا ہے۔ ہمیں زندگی کا سکون حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کو، جبکہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہوں جو زندگی بخشنے والی ہے۔ پھر ابھی ہم نے سورہ یونس میں یہ پڑھا نا کہ یہ شفا ہے دلوں کے امراض کی، رہنمائی اور رحمت ہے۔ پھر اس قرآن سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ وہ ہدایت جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، یہ گمراہی سے ہمیں نجات دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری ہدایت کے پیچھے چلا وہ گمراہ نہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا وہ گمراہ نہ ہوگا، اور اس میں ایک قرآن اور دوسرا میری سنت۔ پھر یہ قرآن روشنی اور فرقان ہے، یہ صحیح اور غلط کو الگ کر کے ہمیں دکھا دیتا ہے، یہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اصل مومن تو وہی ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ تو ایمان زیادہ ہوگا تو عمل صالح زیادہ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ اللہ کی رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ کیسی خوش قسمتی ہے یہ، ہے نا؟ اور بہت ساری احادیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ شیاطین اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھر ستاروں کی مانند آسمان سے نظر آتے ہیں جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پھر دنیا کی خیر و بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ہود کی آیت میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یہ فرمان ہے جس کی آیات پختہ اور مفصل ہیں، اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ اور اسی طرح سے سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ یعنی دنیا کی کامیابی، دنیا کی خوشحالی بھی اسی کتاب کے ساتھ ہے، اس کو جتنا مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے۔ اسی طرح سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرمائیں گے اور کچھ لوگوں کو ذلت اور پستی۔ تو یہ چیزیں ہم نے دنیا کے حوالے سے پڑھی۔ اب ذرا آخرت کی منازل کی طرف دیکھتے ہیں کہ مرنے کے فوراً بعد جو پہلی ہماری منزل ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ اور ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ
میت ابھی اپنے دفنانے والوں کی قدموں کی آہٹ سنتی ہے کہ فرشتے آن موجود ہوتے ہیں اور اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ آدمی کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔ تو جب بندہ ان کے درست جواب دیتا ہے تو فرشتے یہ پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ کیسے پتا چلا؟ تو وہ جواب میں یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ یعنی آخرت کی منزلوں میں سے جو پہلی منزل ہے قبر کی منزل، اس کے سوالوں میں آسانی بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یعنی وہ دن جب اپنے بھی پرائے ہوں گے، جب کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، صرف عمل ساتھ ہوگا، اور اس میں قرآن جو ہے وہ بندے کے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا۔ پھر جنت میں مقام کے حوالے سے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا، اسے قیامت کے روز کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا۔ یہاں پر یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآن سے منہ موڑنے کا کیا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ زخرف میں کہ جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتتے ہیں، اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان کا رفیق بن جاتا ہے۔ یعنی قرآن سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہے کہ شیطان ہم پر مسلط ہو گیا، وہ سرپرست بن گیا، وہ ولی بن گیا، وہ ہمیں گائیڈ لائنز دینے والا بن گیا۔ پھر سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی تنگیاں اور مشقت تو سب پر آتی ہے نا، لیکن جو ہم نے پیچھے برکت اور سکون اور کشادگی کا ذکر پڑا تھا، وہ اصل میں کیا تھا کہ کمی کا خوف نہ ہو، تنگی کا شکار نہ ہو، جو نعمتیں ہیں ان کا زوال نہ ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں تو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا اور اطمینان نہیں ہوتا۔ آپس میں تعلقات میں، رویوں میں مشقت ہے، تلخی ہے، سٹریس ہے۔ پھر آخرت میں دردناک عذاب ہے جو اس کے نتیجے میں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، اور قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ میں ایک طویل حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، ذرا توجہ سے سنیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے بات کی اختتام کی طرف چلیں گے۔ یہ طویل حدیث ہے جس میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں لوگوں کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ لا یعنی فضول باتوں میں مشغول ہیں۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے انہیں اس چیز کی خبر دی تو حضرت علی نے فرمایا کیا لوگ واقعی ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ خبردار رہو، ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اس میں اس چیز کی خبر بھی ہے کہ تم سے پہلے کی قوموں پر کیا گزری، اور اس بات کی خبر بھی ہے کہ تمہارے بعد میں آنے والوں پر کیا گزرے گی، اور اس چیز کا ذکر بھی ہے کہ تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی صورت کیا ہے۔ یہ قرآن ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن کلام ہے، کوئی مذاق چیز نہیں۔ جو کوئی ظالم اور جبار شخص اس قرآن کو چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کسی اور جگہ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اور یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور یہ حکیمانہ نصیحت ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ قرآن وہ چیز ہے کہ تخیلات اسے غلط راستے پر نہیں لے جا سکتے، اور زبانیں اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں کر سکتی۔ علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوتے، اور خواہ اس کو کتنا ہی پڑھو
یہ پرانا نہیں ہوتا اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ سچی بات کرے گا، اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ یقیناً اجر پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا ضرور عدل کا فیصلہ کرے گا، اور جو لوگوں کو اس کی پیروی کی دعوت دے گا وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے اور بہت مفصل ہے، جس میں ہمیں ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں، اور یہ والی بات بھی کہ فیصلہ چاہے ہماری انفرادی زندگیوں کا ہو چاہے ہماری اجتماعی زندگیوں کا ہو، ہونا کس کے مطابق چاہیے؟ اللہ کی کتاب کے مطابق۔ آخری بات آج کی، اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتے ہیں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ بڑا جہاد کرو۔ یاد رکھیے گا، جہاد محض قتال یا جنگ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ارشاد فرمایا اور قتال فی سبیل اللہ بھی ارشاد فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوشش۔ جہاد دراصل کوششوں کا مقابلہ ہے، یہ اسٹرگل ہے، اور اس اسٹرگل میں 3 باتیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ ہمارا نفس بھی اپنی جگہ پر ایک فرعون ہے جو کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو ہم نے اپنے نفس کے خلاف اس قرآن کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ دوسرا جہاد کس کے ساتھ ہے؟ ہمارا شیطان کے ساتھ، جو ہماری خون میں دوڑتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ ہمیں گمراہی کے راستے پر لے جائے، تو اطاعت نہیں کرنی اس کی، اور اس قرآن کے ساتھ اس سے جہاد کرنا ہے۔ اور تیسرا جہاد ہمارا اس معاشرے کے خلاف ہے یا اس سوشل پریشر کے خلاف ہے جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہو۔ تو انشاءاللہ ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم نے قرآن والا بننا ہے۔ ہم آج سے انشاءاللہ تلاوت شروع کریں گے، بآواز بلند کریں گے، اس لیے کہ الفاظ اثر کرتے ہیں اور اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اور پھر اس تلاوت کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے اس قرآن پر تدبر، اس کو سمجھنے اور اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔